السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤں تو پھر نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت پاؤ گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جن و انس، یعنی تمام جنات اور انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو اور اس کے بعد سوچتے ہو کہ ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی، تو تم نکل کر دکھاؤ، زمین اور آسمان کے کناروں سے بھی نکل جاؤ گے نا، تب بھی تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ اور پھر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے حساب لینے والا ہے، اس پوری زندگی کا حساب لینے والا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی رضا پر اپنی زندگی کو گزاریں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں اس دنیا سے اٹھانے والا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اسی کے حکموں پر گزاریں، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارتے تھے کہ پوری زندگی وہ اپنے اللہ کی رضا پر گزار دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی اس زندگی کو گزارنا چاہیے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے۔ دیکھیے، ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ایسے عمل ہیں کہ اس میں شیطان بہت زیادہ روکتا ہے انسان کو، بہت سے طریقے اس کے پاس ہیں انسان کو روکنے کے لیے، اسے غافل کرنے کے لیے عبادت سے۔ جیسے کہ ایک واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں آتا ہے، تو کیا ضرورت ہے تمہیں اللہ اللہ کرنے کی؟ تو اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ افسوس میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں تو روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا ہے۔ تو جب رات میں وہ سو گیا تو پھر اس نے خواب دیکھا کہ خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اس کو، اور اس نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ میرے بندے، تیرے دل میں اللہ کے ذکر کرنے کا شوق جو پیدا ہوا، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کا جو ذکر تیرے اندر، جو ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے، یہی تو ہمارا جواب ہے۔ تیری ہر بار یا اللہ پر ہماری 100 بار لبیک پوشیدہ ہے، یعنی جب ہم ایک بار اللہ کہتے ہیں تو 100 بار اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔